وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 32 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے اور کچھ معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو عورتیں تم میں سے بیوہ ہوں، اور اس کا ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے وہ مرد کہ جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہوں تم میں سے، ان کا نکاح کر دو۔ ایامہ کا لفظ ان مردوں کے لیے بھی آتا ہے جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، اور ان خواتین کے لیے بھی آتا ہے کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کر دو بیوہ عورتوں کا اپنوں میں سے یا ان مردوں کا کہ جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا۔ یعنی کہ یہ ہدایات ہیں اسلام کی کہ ایک جنگی صورتحال ہو، ہنگامی صورتحال ہو، کچھ لوگ غلام بن گئے ہیں، کچھ خواتین کنیزیں بن کر آ گئی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ان کے مالکوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے نکاح کا وہ بندوبست کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نوٹ فرمائیے کہ ایک شخص جو کہ مالک ہے، اگر اس نے اپنی کنیز کا نکاح کسی سے کرنے کی اجازت دے دی تو اب وہ اس کنیز سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، خدمت چاہے تو لے سکتا ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ نکاح کے انعقاد میں یہ غربت رکاوٹ نہ بنے۔ اکثر خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بات کا پریشر ہوتا ہے کہ لڑکی والے زیادہ سے زیادہ جہیز دیں، انتہائی بری لعنت ہے یہ ہمارے معاشرے کی۔ یا کبھی لڑکی والے توقع کرتے ہیں کہ لڑکا ذرا مالدار ہو جائے تو پھر نکاح کا اہتمام کیا جائے گا، تو یہ تنگ دستی رکاوٹ نہ بنے نکاح میں۔ فرمایا گیا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اب یہ پاک دامن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اتنی صلاحیت اور استطاعت نہیں کہ وہ نکاح کر سکیں، تو فرمایا کہ وہ بچنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک وضاحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اس خواہش کو دبا دیتا ہے۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یہ حدیث تو بیان ضرور کی جانی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں نکاح کے عمل کو آسان کریں۔ آج ہماری بدقسمتی اور محرومی یہ ہے کہ زنا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، نکاح مشکل بنا دیا گیا ہے۔ شریعت نے نکاح کو بہت آسان رکھا، اعلان عام ہو نکاح کا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا انعقاد ہو، مہر کی ادائیگی لڑکے کی ذمہ داری، اور ایک ہی دعوت ہے جس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے سنت سے، اور وہ ہے ولیمے کی دعوت، وہ بھی حیثیت کے مطابق، معاملہ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ابن ماجہ شریف میں، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اگر شرم و حیا اور عفت کی حفاظت پیش نظر ہو، دین نے یہ نکاح کو بہت آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ ہمیں فضول رسومات کو ختم کرنے اور نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کے شرم و حیا اور ان کی عفت محفوظ رہ سکے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں، مکاتبت چاہتے ہوں،
فکاتبوہم، تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بہتری پاؤ۔ مکاتبت کے معنی یہ ہے کہ ایک مالک غلام سے کچھ رقم لے کے اس کو آزاد کر دے، تو اس کے لیے تلقین کی جا رہی کہ چھوڑ دو ان کو، مکاتبت کر لو ان سے اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ۔ مراد یہ کہ تم سے کہیں فرار اختیار کر کے کوئی برائی کا ارادہ نہ کریں، کوئی مجرمانہ کام نہ کریں، یہ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پھر تو مکاتبت نہیں ہے، لیکن ادروائز وہ اگر صرف آزادی چاہتے ہیں تو مکاتبت کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ مراد یہ کہ غلام کو آزادی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرو۔ ہم زکوٰۃ کی جو مداد پڑھ چکے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں، اس میں ایک مد یہ بھی ہے کہ گردنوں کے آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو۔ ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اصل میں عبداللہ بن ابی، یہ جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ روش اختیار کر رکھی تھی کہ وہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، خاص طور پر وہ کنیزیں جو مسلمان ہو جایا کرتی تھیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھیں، ان کو برے عمل کے لیے مجبور کرتا تھا، اس سے منع کیا گیا۔ آج آپ نوٹ کیجئے کہ 1400 برس پہلے کی یہ بات بیان ہو رہی ہے، لیکن آج ان معاشروں میں جہاں اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، اس کام کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، برے عمل کرنے والی خواتین کو ایک لیگل حیثیت دے دی گئی ہے، اور بیجنگ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس، اس کے جو ایجنڈے تھے اس میں یہ بات طے کر دی گئی کہ یہ خواتین، ان کو بھی ایک عزت والا مقام ملنا چاہیے، یہ سیکس ورکرز ہیں۔ جیسے لوگ اپنی صلاحیت دے کر پیسہ کماتے ہیں، ایسے ہی اپنا جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج اس برائی کو گویا قانون کا سہارا دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے انسانیت کی پہنچ کہ جب وہ الہی تعلیمات سے دور ہو تو اس مقام پر پہنچتی ہے۔ ہمارے دین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں کہ میرے رب نے میری امت سے 3 باتیں معاف فرما دی: خطا، بھول چوک سے کوئی کام ہو گیا، نسیان، بھول گیا کسی چیز کو۔ خطا، ایک کام کرنے گئے تھے دوسرا کام ہو گیا، جیسے گولی مارنا چاہیے کسی شکار کو، کسی انسان کو لگے نشانہ چوک ہو گیا، یہ خطا ہے۔ نسیان، کوئی چیز بھول جانا۔ اور نمبر 3، وہ اعمال جو جبر کے تحت کرائے گئے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کر دینے والی آیات نازل کی۔ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ اللہ کے واضح احکامات ہیں، ان پر عمل کرو۔ پچھلے لوگوں کے حالات بیان کر دیے گئے، اگر تم بھی نافرمانی سے باز نہیں آئے تو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی یہ کتاب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور کا 5واں رکوع آ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، اور وہ لوگ جو ریاکاری یعنی دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے ایک تمثیل کے ذریعے سے، اور ان کی بھی مثال بیان فرمائی کہ جو جھوٹ موٹ کی نیکیاں کرتے ہیں بغیر کسی ایمان کے۔ اب جو سورۃ النور کی 35ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان حقیقی کے اجزاء کو بیان کیا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی معرفت انسان میں ان بلٹ ہے، رسول کی دعوت کے نتیجے میں ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 196 کی روشنی میں کہ انسان کے اندر نور فطرت موجود ہے، اللہ کی معرفت۔ نور وحی یعنی رسول کی دعوت کے ذریعے سے یہ دونوں نور مکمل ہو جاتے ہیں اور بندے کو حقیقی ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ 2 اجزاء ہیں حقیقی ایمان کے، جس کا تعلق دل کے گہرائیوں سے ماننے سے ہے۔ وہ ہے نمبر 1 نور فطرت، انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اور ایک نور وحی جو رسول کی دعوت ملتی ہے۔ اس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل سے بیان کیا، اور نوٹ فرمائیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہاں پر ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ غیبی حقائق ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی مشاہدات میں سے کچھ چیزیں اختیار کی ہیں تاکہ بات ہمیں کسی درجے میں سمجھ میں آ سکے۔ ان تمثیلات کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بندوں کو ہے، تاکہ انہیں کسی درجے میں باتوں کا ادراک ہو جائے اور وہ حقیقت قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ تو بندہ مومن کے دل میں ایمان کی ایک مثال ہے جو اس مقام پر بیان کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ کے نور یعنی اللہ پر ایمان کی مثال ایسی ہے، کمشکات، جیسے ایک طاق ہو یعنی ایک الماری، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، روشنی ہو اس میں، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، یعنی اس الماری کے اندر ایک جار موجود ہے جس کے اندر روشنی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ شیشہ گویا چمکدار ستارہ ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ، زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا رخ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور علی نور، نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے یعنی ایمان عطا فرماتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے تمثیل جو اللہ نے بیان فرمائی ایک بندہ مومن کے قلب میں اللہ پر ایمان۔ اب نوٹ فرمائیے، کہا گیا ایک طاق ہو، طاق سے مراد یہ ہمارا سینہ جس میں پسلیوں کا ایک پنجرہ سا موجود ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، انہی پسلیوں کے بیچوں بیچ سینے میں قلب یعنی دل موجود ہے انسان کا، اور مصباح یعنی چراغ یہ وہ روشنی ہے حقیقی ایمان کی جو اس چراغ کے اندر، اس قلب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی معرفت کا تعلق دل سے ہے، تو طاق یعنی پسلیاں، اس میں ایک شیشے کی قندیل یعنی جار وہ ہمارا دل، اور اس میں اللہ کی معرفت پر مبنی نور۔ مزید فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، تیل سے مراد ہے انسان کی فطرت جس میں اللہ کی معرفت ان بلٹ موجود ہے۔ انسان ذرا غور و فکر کرے کائنات پر تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی معرفت میرے اپنے اندر موجود ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مشرکین جیسے لوگ بھی مشکلات میں اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو تیل سے مراد یہ ہے کہ فطرت انسانی، اس تیل کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پیٹرول کے ذریعے سے، جو خود لپک کر آگ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ فطرت انسانی اگر یہ سلامت ہو تو فوراً آگے بڑھ کر آنے والی وحی کی روشنی کو یہ قبول کرتی ہے اور یوں ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں نوٹ فرمائیے، فرمایا زیتون کے درخت سے تمثیل دی گئی کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی وہ درخت جو باغ کے بالکل بیچ میں ہو تو پورا دن اس کو دھوپ ملتی رہتی ہے، اگر وہ مشرقی گوشے میں ہو جائے تو صبح دھوپ ملے گی، شام میں نہیں ملے گی، مغربی گوشے میں ہو جائے تو شام میں ملے گی، صبح نہیں ملے گی۔ بیچوں بیچ جو درخت ہوگا اس کو پوری تمازت، دھوپ کی پوری تپش ملے گی۔ ایسے ہی وہ انسان جو تعصبات کا شکار نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو، حق کا متلاشی ہو، ادھر ادھر نہ جائے، وہ اس کے لیے ایمان قبول کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو نوٹ فرمائیے ہمارے سینے میں دل، اس دل میں اللہ کی معرفت موجود ہوتی ہے، یہی روح کا مسکن ہے۔ یہ دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے۔ ہماری فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے، فطرت انسانی میں۔ اس کو جلانے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے ایک آگ کی ضرورت ہے جس کو یہاں نور کہا گیا، وہ ہے اللہ کی وحی۔ جیسے ہی اللہ کی وحی آتی ہے اندر سے فطرت گواہی دیتی ہے اور بندہ کہتا ہے آمنا وصدقنا، میں نے مانا اور میں نے قبول کیا۔ اس کی بہترین مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میں نے اللہ کی دعوت پیش کی اس سے کچھ وقت لیا ہے،
سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ گویا وہ تو تیار تھے کہ ادھر آئے میں قبول کر لیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کی مثال۔ اس کے دو اجزاء، اندر نور فطرت اللہ کی معرفت موجود ہے، نور وحی رسول کی دعوت آتی ہے، ان دونوں کے مل جانے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان کہ جس کی بنیاد پر عمل میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، یہ دونوں نور مل گئے، حقیقی ایمان بندے کو حاصل ہو گیا۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں ان کی باطنی کیفیات کا ذکر ہے، ان کے اندر کیا تڑپ اور لگن پیدا ہو جاتی ہے جب ایمان مل جائے۔ اور اہل ایمان جن کے پاس حقیقی ایمان ہو، ان کی جو خارجی صفات ہیں، عمل میں کیا دکھائی دیتا ہے، وہ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ پھر اللہ کے راستے میں ہجرت، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں قتال، شب و روز اللہ کے دین کے لیے محنت، اللہ کی اطاعت کے لیے محنت، یہ ہے خارج میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے اہل ایمان میں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دل میں ایمان ہو تو اندر کیا کچھ ہوگا، کیا صفات ہوں گی، کیا کیفیات ہوں گی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، اشارہ مساجد کی طرف ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ مساجد کو بلند ہونا چاہیے، محلے میں معلوم ہو کہ اللہ کا گھر سب سے اونچا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، وہ لوگ ان میں صبح و شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ کیفیت ہے اہل ایمان کی جن کے پاس حقیقی ایمان ہے۔ ہر آن اللہ کی طرف توجہ، ادھر نماز کا حکم آیا، اذان کی آواز سنی، کاروبار بند۔ اب یہ نہیں کہ کاروبار سمیٹ لے اس کے بعد وقت ہوگا تو نماز ادا کریں گے، نہیں، ہر آن اللہ کی طرف توجہ۔ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، دنیا کی کوئی مصروفیت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی، نماز قائم کرنے سے نہیں روک سکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہے باطنی کیفیت، ہر آن اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ ویزیدہم من فضلہ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق و عطا فرماتا ہے۔ یہ ایمان حقیقی کی تمثیل مکمل ہوئی اور اہل ایمان کی باطنی صفات کا ذکر آیا۔ اب قرآن حکیم اس مقام پر دوسری مرتبہ ان لوگوں کی مثال آ رہی ہے جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، جھوٹا ایمان جن کا ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں چٹیل میدان میں۔ یحسب الظمآن ماء، شدید پیاسا اسے پانی گمان کرتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، اور اپنے پاس پاتا ہے اللہ کو۔ فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب اسے پورا عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے، انسان کو شدید پیاس لگی ہو، دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن قریب جاتا ہے تو سراب ہی سراب ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ ہی کو اپنے سامنے پائیں گے جو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔
یہ دکھاوے کی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور ہر عمل اپنی ہی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں رکھتے۔ پچھلی مثال تھی ان لوگوں کی کچھ جھوٹا ایمان کو دکھاوے کے لیے اختیار کر لیا ہو۔ اب وہ لوگ کہ نہ جھوٹا ایمان ان کے پاس، نہ کوئی عمل ان کے پاس، نہ نور ایمان ہے نہ نور عمل ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے، یغشاہ موج، جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر دوسری موج، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ ایمان کی روشنی ہے نہ عمل کی روشنی ہے۔ ان کی مثال ایسے بیان کی گئی کہ بڑا گہرا سمندر، اس میں موج، اس کے اوپر موج اور اس کے اوپر بادل، یعنی انتہائی تاریکی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تو قیامت کے دن نہ ان کے پاس ایمان کی کوئی روشنی ہوگی نہ عمل کی کوئی روشنی ہوگی۔ یہ تیسری تمثیل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ سائنسدانوں نے ریسنٹلی یہ بات ڈسکور کی ہے کہ ہر سمندر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تاریکی ہی تاریکی ہو، بڑے سمندر میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے اس مقام پر، فی بحر لجی، یہ بڑے گہرے سمندر کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے۔ مزید ہمیں سائنس بتاتی کہ جو 7 کلرز ہیں رینبو کے، ہر کلر ایک سرٹن اسٹیج تک پانی کی تہہ میں جا سکتا ہے۔ 1000 میٹر کے بعد کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی، وہاں مچھلی بھی دیکھ نہیں سکتی سوائے اپنے وجود کی روشنی کے، وہاں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ یہ وہ آیت تھی کہ جب ایک فرینچ ایڈمرل نے سنی، اس کو سمندروں کا تجربہ تھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس سے پوچھا کہ یہ کلام جس شخص پر نازل ہوا اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ جو بھی مسلمان تھے معلوم تاریخ کے مطابق انہوں نے بتایا کبھی نہیں کیا۔ کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ایک انسان جس سے سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا ہو، جس کو تجربہ نہ ہو سمندروں کی گہرائی کا، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ موج، اس کے اوپر موج، یہ اندر ہی اندر موجیں ہی موج، اس کے اوپر بادل، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اس شخص سے کہا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور وہ ایمان لے آیا اس پر۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع ہے جس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنا وظیفہ بھی جان لیا اور اپنی تسبیح بھی۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 44 میں ہم پڑھ چکے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے، وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمانوں میں جو پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے، فیصیب بہ من یشاء، پر جس پر چاہتا ہے انہیں ڈال دیتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش کے برسنے کا عمل بھی بیان کیا، بادلوں کو اللہ ملاتا ہے، چلاتا ہے، تہ بتہ کرتا ہے، پھر بارش برستی۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ وہ آسمانوں پر بادلوں میں پہاڑ ہیں، ان سے اللہ اولے برساتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ سائنس نے آج ہمیں بتایا کہ یہ اولوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جو بادلوں میں تقریباً 4.5 میل جتنی لمبائی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور بادلوں میں الیکٹرک چارج ہوتا ہے،
اور ان اولوں میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پھر بادلوں میں سے شعلے نکلتے ہیں اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کر رہے ہیں حق کی۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں سبق آموزی ہے آنکھوں والوں کے لیے جو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ان باتوں سے، ان نشانیوں سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں جو خلیات ہیں، سیلز ہیں، اس سیل میں جو بیسک سبسٹنس ہے اس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے، جس میں 80% پانی ہوتا ہے۔ اسی پانی سے تخلیق اور اسی کے ذریعے سے زندگی برقرار رہتی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، بس ان میں سے کوئی ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، جیسے کہ مگرمچھ زمین سے لگ کر چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، جیسے مرغی وغیرہ، یہ 2 ہی ٹانگیں اللہ نے دی۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، جیسے گائے وغیرہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے واضح کر دینے والی آیات نازل کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب منافقین کا کچھ بیان آ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ اطاعت نہ کرو۔ اطاعت کرتے ہو تو واقعتاً ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ نفاق ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اچانک ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پسند نہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو کوئی حق پہنچتا ہو تو وہ گردن جھکا کر قبول کر لیتے ہیں خوشی سے۔ مفاد پرست ہے نا، مطلب کی بات سامنے آئی تو فوراً قبول کر لی، لیکن جہاں تقاضے آئے دین کے کہ جس میں جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا، وہاں سے فرار اختیار کر لیا۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سچے اہل ایمان کا ذکر ہے، منافقین کا بھی ذکر آیا ہے، اطاعت رسول اور نظام خلافت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، بے شک اہل ایمان کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے نہیں کرتے بلکہ یہ اطاعت بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ دیکھیے بار بار اللہ کی اطاعت اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے، اطاعت اصلاً اللہ کی ہے لیکن عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ مراد ہے کہ قتال کے لیے احکامات تو آ چکے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت پسندیدہ ہے۔ مراد یہ کہ قسمیں کھا کر جھوٹے دعوے نہ کرو۔ دیکھو صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو اہل ایمان سچے ہیں اپنے دعوے میں، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ دین کی محنت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں نہیں کہ کہا جائے گا تو تب آگے بڑھیں گے، احکامات تو آ چکے، تو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اطاعت پسندیدہ ہے، دعویٰ نہ کرو، عمل کر کے دکھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ان پر اسی قدر ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر اس قدر ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں، ان پر اسی کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق ان سے سوال ہوگا، اور تمہارے لیے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، تم نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اس کے حوالے سے تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ مزید نوٹ فرمائیے اس حوالے سے کہ ایک اسلامی جماعت میں بھی ایک ہوتا ہے امیر اور کچھ اس کے رفقا ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو ایک مامور کو، جس کے اوپر کوئی امیر ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جواب دہ ہے، اور جو امیر ہے وہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جواب دہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ان صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی قدر ہے جتنا کہ ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، اور تم پر اس قدر ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت ملے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے پیغام کا۔ اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 55 آ رہی ہے، اس کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو غلبہ عطا فرما دے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ضرور ان کے لیے ان کے خوف کے بعد حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، پس جس نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے دیے اہل ایمان کو، اللہ زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، اللہ اس دین کو جسے اللہ نے پسند کیا، یعنی اسلام، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا، اللہ اس دین کو غلبہ عطا فرما دے گا، اور اللہ خوف کی کیفیت کو حالت امن سے بدل دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، محض ایمان کے دعوے کرنے والوں سے مطالبات نہیں اللہ کی، وہ ایمان والے جو حقیقی ایمان اختیار کریں اور عمل کا ثبوت پیش کریں،
ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں تو اللہ کی مدد یقیناً شامل حال آئے گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین غالب ہوا، جیسے خلفائے راشدین کے دور میں دین کے غلبے میں ایکسٹینشن ہوئی، وسعت پیدا ہوئی۔ یہ وعدے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ آل عمران آیت 139 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن آج وہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، حقیقی ایمان۔ سورۃ النور آیت 35 میں ہم پڑھ چکے، دل میں ایمان ہو عمل لازماً تبدیل ہوتا ہے۔ اہل ایمان نے جب بھی ایمان کے تقاضوں کو چھوڑا وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیے گئے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ ہمیں ان وعدوں پر یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ دین غالب ہو جائے۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے۔ اللہ کے رسول نے بشارات ہمیں دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لی ہے اور مغرب بھی دیکھ لی ہے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ اب جو انقلاب آئے گا وہ گلوبل لیول کا ہوگا۔ اسلام از الٹیمیٹ، قرآن آخری کلام، دین اللہ نے مکمل کر دیا، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اس گلوبلائزیشن کے لیے بھی ہدایت اللہ کے دین سے ملے گی۔ یہ ہے اتنا بڑا پروجیکٹ اس امت کے سامنے، ان وعدوں کے ساتھ کہ تم ایمان اور اعمال صالحہ کا ثبوت پیش کرو، اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دے دے گا، دین کو غلبہ عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ آگے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کا ریورس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو تو شرک ہے۔ اللہ کی عبادت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، زندگی کے تمام امور میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر دین غالب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47 میں من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں، ظالم یعنی مشرک ہیں، اور فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ تو کیسے دین کا غلبہ ہو جبکہ آج انفرادی سطح پر بھی اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، اجتماعی سطح پر سود کا نظام ہے، اللہ رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے ہم نے سورۃ البقرہ آیت 279 کی روشنی میں۔ تو اگر اللہ غلبہ دے گا تو عبادت اللہ کی ہوگی۔ اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ فرمائیے کہ اگر اس کی عبادت کے تقاضوں پر عمل کیا جائے تو اللہ زمین میں غلبہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ محنت فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا۔ اتنے واضح وعدے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی اگر محنت نہیں کر رہا دین کے لیے تو کفر ہے نا، ایک اعتبار سے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نوٹ فرمائیے آیت نمبر 55 میں نظام خلافت کا ذکر آیا، آیت نمبر 54 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تھا، آیت نمبر 56 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ ربط یہ ہے کہ اگر نظام خلافت قائم نہ ہو، اللہ کے احکامات پر مبنی نظام غالب اور قائم نہ ہو تو اطاعت رسول ہو ہی نہیں سکتی ہے کامل طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام 4 اعتبارات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ عبادات کے معاملات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل،
نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر بھی تھے، تو آپ کے صحابہ آپ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اور نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے بھی فرماتے تھے، اس پر عمل ہوتا تھا۔ آج ہم عبادات میں تو اطاعت رسول کر سکتے ہیں، معاملات میں تو اطاعت رسول کر سکتے ہیں، لیکن دین مغلوب ہے تو کوئی انقلابی جماعت ہونی چاہیے جس کا کوئی امیر ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے، تبھی اطاعت رسول ہوگی۔ اسی کہ وہ جماعت بھی دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہی تھی، اور پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ضروری ہے، تبھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو سکیں گے، تبھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے گی۔ تو یہ ربط ہے اطاعت رسول کا نظام خلافت سے۔ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو، اللہ کے احکامات پر مبنی نظام قائم نہ ہو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامل طور پر ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو تو اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی کامل طور پر تو اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکے گی؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم حاصل کریں صحیح طور پر، اور زندگی کے تمام گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور جو پوری زندگی آپ کی لگی دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، اللہ ہمیں اجتماعی سطح پر اس جد و جہد میں شریک ہو کر کامل طور پر اطاعت رسول کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ یہ تسلی بھی اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے، آگے بڑھو، تمہاری پشت پناہی پر اللہ موجود ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو ان سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے احکامات کو مٹا نہیں سکیں گے، یہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ یہ تسلی ہر دور کے اہل ایمان کے لیے، تم آگے بڑھو، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، ان کافروں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں جان اور مال سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔